اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل اور اس کے توفیق سے کتاب الجامع باب البر والصلہ کے 6 نمبر کی حدیث ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ کل کے درس میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا اور اس کی تفصیل باقی تھی۔ ایک مرتبہ دوبارہ حدیث کی طرف پلٹتے ہیں اور پھر اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ان تقتل ولدك خشية ان يأكل معك قلت ثم ای قال ان تزاني بحلیلة جارك متفق علیہ۔ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود الحذلی ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس حال میں کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کے بیوی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خیر کا کتنا حرص تھا۔ آپ دیکھیے، آپ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تاکہ اس سے بچیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو خیر کے متعلق پوچھتے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو شر کے متعلق پوچھتے تھے تاکہ اس شر سے وہ بچ سکیں۔ اور جب آدمی شر کو جانے گا تو اس کے اپوزٹ خیر کو بھی پہچان لے گا۔ اسی سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا۔ کہا کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھے پکڑ لے یا میں اس برائی کے اندر ملوث ہو جاؤں۔ تو اس ڈر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور شر دونوں کے متعلق پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں، کون سا ہے سب سے بڑا گناہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان تجعل للہ ندن، ند کہتے ہیں جی مثیل کو، کسی کے برابر کر دینے کو، کسی کے برابر کر دینے کو ند کہتے ہیں، مثیل، اس کا مثال ہے نا۔ ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، کہ تو اللہ رب العالمین کا برابر کسی کو بنا دے، اللہ رب العالمین کا شبیہ، اللہ تعالی کا نظیر تو کسی کو بنا دے، اور جبکہ اس حال میں کہ اللہ تعالی نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تجھ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کہا یہ بات کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی آدمی دنیا میں اگر ذرا سا دماغ لگائے کہ نعمت دینے والا اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت پھر وہ دوسرے کی کیسے کرتا ہے؟
تو ذرا سا بھی دماغ لگائے گا تو یہ بات اس کے سمجھ میں آ جائے گی. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. سب سے پہلا حکم جو قرآن مجید کا ہے سورہ بقرہ میں وہ یہی حکم ہے جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا. خلقکم یعنی اوجدکم من العدم، تم نہیں تھے اس دنیا میں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، ہمارا اور آپ کا وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے عدم سے ہم کو وجود بخشا، اس دنیا کے اندر پیدا کیا. الذی خلقکم، اور صرف ہم کو نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکے، تمہارے باپ دادا آبا و اجداد، تمہارے خاندان کے لوگ، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پتہ چلا کہ اگر آدمی موحد نہیں ہے تو وہ چاہے کتنا ڈھونگ کر لے، 1000 دانے کی تسبیح لے کر کے کھٹ کھٹ اگر بجائے، لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. لعلکم تتقون. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا انداز ہے دیکھیے سمجھانے کا. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. یہ زمین جس میں ہم چلتے ہیں، بلند و بالا عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس سے ہمارے کھانے پینے کے اشیاء نکلتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. وانزل من السماء ماء، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس زمین سے بہت سارے پھل فروٹ میوہ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے، دانے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. رزقا لکم، تاکہ وہ تمہاری روزی ہو. اب ذرا سوال ہے ہم سے اور آپ سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے میں کسی کو اپنا پارٹنر بنایا؟ زمین کو بنانے میں کسی کو اپنا پارٹنر بنایا؟ آسمان کو بنانے میں کسی کو اپنا پارٹنر بنایا؟ نہیں بنایا. تو جب اللہ نے ہم پارٹنر نہیں بنایا تو ہم اس کی عبادت میں دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ اسی کو اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ رب العالمین کی مثیل نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو جی؟ جاننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنایا. ہاں، جاننے سے کیا مراد ہے یہاں پہ بتائیے. وہی میرا اللہ نے صحیح جواب عالم نہیں اروا آیا. میں پوچھا تھا نا کہ الستو ہاں بربکم، ہاں ہاں ہاں. نہ، آپ لوگ کتاب التوحید لگتا ہے بھول گئے، وہاں پڑھایا تھا بہت تفصیل سے اس کو. میں کہا تھا کہ یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے ربوبیت کا ذکر کر کے الوہیت پہ استدلال کیا ہے. زمین بنانا، آسمان بنانا، کسی کو پیدا کرنا، یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت. ربوبیت کا کیا معنی؟ اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا. توحید ربوبیت، پیدا کرنا، خلقت کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ خالق ہے. روزی دینا اللہ کا کام ہے، وہ رزاق ہے، رازق ہے. زندگی دینا اس کا کام ہے، وہ محیی ہے. مارنا اس کا کام ہے، ممیت ہے. تو یہ ساری چیزیں ربوبیت ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ربوبیت میں کسی زمانے میں اختلاف نہیں ہے کہ نہیں؟
کسی زمانے میں ربوبیت میں کوئی اختلاف رہا ہے جی؟ نہیں رہا ہے. مشرکین تک ربوبیت کو مانتے تھے. جب کشتی پھنس جاتی تھی تو کہتے تھے سمندر میں اللہ کو خالص کر کے اس کے دین کو پکارتے تھے. یہ الگ بات ہے. اس زمانے کے مشرک الگ تھے، آج کے مشرک الگ ہیں. آج لوگ ربوبیت میں بھی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کہا یہ اولاد کہاں سے ملی؟ کہا یہ تو فلانے مزار کا فیض ہے، وہاں گئے تھے بابا نے عطا کر دیا، 10 سال سے اولاد نہیں تھی. والعیاذ باللہ. مشرکین کبھی نہیں کہتے تھے یہ اولاد کون دیا، کہتا تھا اللہ دیا. تم کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا تھا اللہ نے کیا. یہ روزی کون دیتا ہے؟ کہا اللہ نے. سمجھ ماری بات؟ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ میں ربوبیت میں اکیلا ہوں تو الوہیت میں تم نے لات کیوں بنائے، عزا کیوں بنائے، منات کیوں بنائے؟ کیوں دیوی دیوتاؤں کو میرے علاوہ پوچھتے ہو؟ کیوں سمندر، درخت، شجر، حجر کے سامنے اپنی پیشانی، اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ میں رب ہوں تو عبادت کا مستحق بھی میں ہوں. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے. اور ہم نے کہا تھا، بڑی تفصیل سے پڑھایا تھا کہ ربوبیت یہ لازم ہے الوہیت کو، لازم ہے. ہم رب ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رب ہیں تو عبادت کے مستحق بھی ہم ہی ہیں. میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہ ظلم ہے کہ میری روزی کھاؤ، یہ ظلم ہے میرے بنائے ہوئے زمین میں رہو، یہ ظلم ہے میری بنائی ہوئی ہوا میں سانس لو، اور جب عبادت کی بات آئے تو دوسروں کے سامنے جھک جاؤ، اپنی پیشانی دوسروں کے سامنے لے آ کر کے جھکا دو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. اسی کو کہا اس آیت میں، پیارے اس حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے جواب میں کہا ان تجعل للہ ندا، تو اللہ کا کسی کو شریک بنا دے، وہو خلقک، اس حال میں کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اچھی بات. ان تجعل للہ ندا، یہاں پہ شرک سے شرک کون سی قسم مراد ہے جی؟ کتاب التوحید والے بولیے. شرک اکبر. کون؟ بڑی بہت کٹھن ہے معاملہ جی. شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں مراد ہیں یہاں پہ، غور سے سمجھیے گا. اس حدیث کو یاد کیجئے. ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ یہاں شرک اکبر نہیں تھا، شرک اصغر تھا، لیکن پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ تم نے مجھ کو برابر کر دیا. گویا کہ شرک کی دونوں قسمیں یہاں مراد ہے، شرک اکبر بھی، شرک اصغر بھی. تب فرق کیسے کیجیے گا؟ کہیے گا تب تو آپ خوارج کو دلیل فراہم کر رہے ہیں یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا دائمی جہنمی ہوگا. ہم کہیں گے نہیں، خوارج کے لیے کوئی دلیل یہاں پہ نہیں ہے. اس بات پہ سب متفق ہے کہ اگر شرک اکبر ہوگا تو، اور شرک اکبر پہ بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اگر شرک اصغر ہے تو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، وہ اللہ کی مشیت کے اوپر مرے گا، چاہے گا تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو عذاب دے گا، اور ایک نہ ایک دن عذاب سے وہ باہر نکلے گا. دونوں میں فرق ہے. شرک اصغر اگر ہے تو خلود نہیں ہوگی، ہمیشگی نہیں ہوگی جہنم میں، گناہوں کی سزا کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن باہر نکلے گا. نہیں پڑھایا تھا جی یہ سب تفصیل؟
تو دونوں گناہوں میں یہی ایک فرق ہے، شرک اکبر میں، شرک اصغر میں۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شرک وہاں پہ مطلق کا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کا ڈر ہے کہ شرک اصغر بھی اس میں ہو جائے۔ کاہے کو رسک لیتے ہو؟ دونوں مت کرو۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کاہے جری بنتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں اگر اللہ نے بھیجا تو نہیں برداشت کر پاؤ گے واللہ۔ رسک لیوے مت کرو، جاؤ ہی نہیں ادھر، سوچ میں مت کرو۔ یعنی یہ نہیں بتایا تھا کہ کچھ لوگ شرک اصغر کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو نا چھوٹا شرک ہے کر دیا تو کیا حرج ہے، شرک اکبر نہیں نہ ہے، دائرے اسلام سے خارج نہیں نہ ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی شرک ہے، چاہے اصغر ہو چاہے اکبر ہو، اس سے ڈرو، کیونکہ اگر اللہ نے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھونک دیا جہنم میں تو قسم اللہ کی پوری دنیا کی رنگ رلیاں آدمی بھول جائے گا، کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہے گا۔ سمجھ گیا؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ پوچھے گا کوئی یہاں پہ شرک سے، اگر ایگزام میں سوال آ گیا شرک سے کیا مراد ہے، تو یہ نہیں کہیے گا شرک اکبر، تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا۔ کہیے گا کہ یہاں مراد شرک کی دونوں قسمیں ہیں، شرک اصغر بھی شرک اکبر بھی۔ پھر کہے گا کہ تب تو خوارج کو دلیل دے دیا تم نے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دائمی جہنمی ہوگا۔ کہیے گا نہیں، خوارج کو دلیل نہیں ہے۔ شرک اکبر کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہم لوگ سب متفق ہیں کہ اگر بغیر توبہ کے شرک اکبر کرنے والا مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر شرک اصغر ہے تو اللہ کی مشیت پہ مرے گا، اللہ کی چاہت پہ مرے گا، چاہے گا اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو اتنا دن اس کو سزا کاٹنی پڑے گی، چاہے جو بھی گناہ ہے اس کا۔ اور سزا کاٹنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تب کہے گا دونوں میں فرق کیا ہے بتاؤ، اکبر میں اور اصغر میں؟ تو کہیے گا شرک اکبر کا مرتکب جو ہے وہ دائمی جہنمی ہوگا، دائمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، اگر توحید ہے اس کے پاس۔ تو یہ فرق ہے، خوارج کو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، موقع ملے تو کبھی توحید کو سنیے، بڑی عظیم کتاب ہے وہ، بڑی عظیم کتاب، وہ زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی چیزوں کو۔ کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے اس حال میں کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو روزی دینے والا ہے نا۔ اسی طرح سے جی اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے نا تو یہ اللہ رب العالمین کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کے غیرت کو چیلنج کرتا ہے کہ روزی ہم اس کی کھا رہے ہیں، اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اور عبادت دوسرے کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سب گناہ کو کہا کہ ہم بخش دیں گے، اگر چاہیں گے تو سب گناہ کو بخش دیں گے، لیکن اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہم سے اعلان جنگ ہے، یہ ایسی بے وفائی ہے جو معاف کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے، جس سے چاہے معاف کر دے گا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انبیاء جو اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں میں سے ہیں اور کریم ہیں، بنی نوع انسانی کے کریم لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں، اگر وہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر کی آیت ہے۔ اور یقیناً اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، اور آپ سے قبل جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان تمام کی جانب ہم نے یہ وحی کی تھی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے
اور قیامت میں تم خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے شرک کی قباحت۔ اگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ متنبہ اور تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم بھی کرو گے تو ہم نہ دیکھیں گے کہ تم ہمارے نبی تھے یا ہمارے چنندہ تھے، نہ، بالکل نہیں۔ حاشا وکلا، انبیاء کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ شرک کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی وارن کر دیا ہے، خبردار۔ اسی لیے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنے لیے اور کہتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے۔ اور ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، سب کچھ ہم لوگ کو پتا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، یا ہم کو توحید جاننے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ تھوڑی نہ ایسا کریں گے، ہم تھوڑی نہ ایسا کرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ توحید کے بیان کا محتاج ہے، توحید کی باتوں کو جتنا اس کے سامنے بیان کیا جائے کم ہے، توحید کی دعوت جس قدر عام کی جائے کم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا توحید توحید توحید، صرف توحید کرتے ہو اور دوسرے مسائل نہیں ہیں، دوسرے چیز کے بارے میں بولو اور اس کے چیز کے بارے میں بولو، اس کی چیز کے بارے میں کیوں بولیں گے؟ اس کے بارے میں اگر توحید ہی نہیں ہے تو دوسری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ جتنی عبادت کر لیں اللہ رب العالمین کی۔ اور سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ دولت کیا ہے جی؟ توحید ہی ہے۔ توحید سب سے بڑی دولت ہے، اسی کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ توحید سے بڑی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو سمجھ گئے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ناحق قتل کرنا یعنی ان تقتل ولدک، تو اپنے بیٹے کو قتل کر دے، اولاد کو تو اپنے قتل کر دے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اور مارنے کی جو بھی شکل ہو اگر تو اختیار کرتا ہے، خشیت ان یطعم معک، اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ کھانے کا تذکرہ خاص طور پہ کیا جی، کیونکہ ماں باپ زیادہ جس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں وہ کھلانا پلانا ہی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں کھانے کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہم تربیت نہیں کر سکیں گے، بال بچے اگر زیادہ ہو گئے تو تربیت نہیں کر سکیں گے۔ بال بچے اگر زیادہ ہو گئے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں بال بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ہم پڑھا نہیں سکیں گے ان کو۔ ایجوکیشن بہت مہنگا ہو گیا ہے، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، کہاں سے اسکول کا فیس دیں گے؟ کھانے پینے کا انتظام تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے آگے کا نہیں کریں گے۔ تو کیا تعلیم کے نام پہ بچوں کو قتل کر دینا یہ جائز ہے جی؟ نہیں ہے۔ کھانا اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ اہم وجوہ الانتفاع، کھانا یہ عام طور پہ انسان کا مطمع نظر ہوتا ہے اور اس میں ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ بنیادی چیزیں روٹی کپڑا مکان، 3 چیز ہے۔ اب اس میں تعلیم اور دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب کہ تعلیم ضروری نہیں ہے؟ وہ بھی ضروری ہے، لیکن کسی بھی سبب سے اگر آدمی قتل کرتا ہے تو وہ قاتل ہے، ناحق خون بہانے والا ہے، اور اس کی سنگینی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب باپ بیٹے کو قتل کر دے، باپ بیٹی کو قتل کر دے۔ باپ کا وجود شفقت کے لیے ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے شفقت، الفت اور محبت کے پرتیک ہوتے ہیں۔ اگر یہ ظالم ہو جائیں، یہ قاتل بن جائیں، اپنے بچوں کو یہ مارنے لگیں تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو حفاظت کرنے والا، جو مسیحا ہے، وہ قاتل ہو جائے تو پھر اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کا تذکرہ کیا وہ گناہ کیا ہے؟ قتل ناحق، ناحق خون بہانا۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، شرک کے بعد قتل کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے مگر حق سے۔ حق کیا ہے جی؟ حق کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا کہ ایک آدمی اگر مرتد ہو جائے تو اسلامی عدالت میں اس کا کیس چلے گا، قاضی ہوگا متعین، باضابطہ اس کی سنوائی ہوگی اور اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا۔ انڈیویجولی طور پہ ہر آدمی کو، انفرادی طور پہ کسی کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، نہ اسلامی قانون میں ہے اور نہ دوسرے کسی جگہ پر ہے۔ یہ قاضی کا کام ہے، اسلامی حکومت جہاں ہوگی وہاں یہ معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس نے اگر کسی کو قتل کیا پھر قاضی کی عدالت میں معاملہ جائے گا، جج ہوگا وہاں پہ، باتوں کو سنے گا، گواہوں کو دیکھے گا، سارے ایویڈنس کو اکٹھا کرے گا، قتل اگر ثابت ہو گیا کہ اسی نے مارا ہے، یہی قاتل ہے، تو اس کے قتل کا فرمان جاری ہوگا، الا یہ کہ جس کو قتل کیا ہے اس کے گھر والے، اس کے مقتولین کے ورثہ جو اس کے وارث ہیں، وہ دیت لینے کے اوپر راضی ہو جائیں تو دیت دے کر کے یہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز مرتد، دوسرے نمبر پہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت اگر ہے سنگسار کیا جائے گا، جرم اگر ثابت ہو گیا تو، اور مرد اگر ہے تو سنگسار کیا جائے گا۔ 4 گواہ جنہوں نے آنکھ سے اس جرم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لا کر کے اگر وہ گواہی دے کہ ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، تب جا کر کے دیکھا تھا دونوں اکیلے تھے ادھر کھڑے، نہیں، برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب جا کر کے ثابت ہوگا۔ اور اس میں اتنا سنگین معاملہ ہے کہ آج تک تاریخ اسلامی میں جی یہ جرم گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکا ہے، آج تک نہیں ہوا ہے، سمجھ گیا؟ الا یہ کہ گنہگار خود اقرار کر لے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، جیسے غامدیہ ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اعتراف کیا دربار رسالت میں آ کر کے، تو ان کو یہ سزا دی گئی۔ بہرحال یہی 3 چیزیں ہیں جو حق ہے، حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی جان، ہر جان معصوم ہے، ہر جان معصوم ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ کہا ولا، دوسرے نمبر پہ کہا ان تقتل والدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے اولاد کو قتل کر دے اس حال میں کہ اس ڈر سے یا اس خوف سے کہ تمہارے ساتھ وہ کھائے پیے گا، تمہارا خرچہ بڑھ جائے گا، ہے نا؟ قتل ناحق، اس کی قباحت اس وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے ہی بچے کو یا اپنے ہی بچی کو اس خطرے سے قتل کر دے کہ یہ اس کے ساتھ کھائے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اس کے روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کے وعدے کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے والا کوئی آدمی ہے جی تو وہ دوہری غلطی کرتا ہے۔ دوہری غلطی کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یہ کرتا ہے کہ اس نے یہ مارا، جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم تھا، اس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کو ختم کر دیا۔ آپ کا اپنا اولاد ہے، اپنی اولاد ہے آپ کی، اپنا بچہ ہے آپ کا، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، چہ جائے کہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، ایک۔ اور دوسری چیز، وہ اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس ہے، اللہ کے وعدے کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے، بلکہ آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال قبل ہم سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ کون آئے گا، کہاں رہے گا، کتنے دن تک زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تم کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو ابن قیم نے ایک جگہ بیان کیا، کہا کہ تم عقل مندوں کو عقل نہیں ہے، غور کرو اشرف المخلوقات کو، کہ اگر ایک گائے
جس نے ابھی بچے کو جنا نہیں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو اس کے تھن سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکلے گا، لاکھ کوشش کر لو. کہا لیکن وہی گائے جیسے بچہ جنتی ہے اور اس کے فوراً بعد تم جاؤ تو دیکھو کہ اس کا تن دودھ سے بھر جاتا ہے. تو جو بے زبان جانور کا کہ بچے کا کھانے اور پینے کا انتظام کرنے کے اوپر قادر ہے، تم اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ بھوکا چھوڑ دے گا اور اس کو روزی نہیں دے گا. لوگ کہتے ہیں زمین تنگ ہو جائے گی تو جنگلوں کو کاٹنا پڑے گا. بھائی ان کل شیء خلقناہ بقدر، جس نے یہ دنیا بنایا، جس نے یہ آسمان بنایا، جو یہ پورا کائنات چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز مقدر سے ہے. پانی چھلکے گا نہیں، کبھی بھی کبھی نہیں چھلکے گا. تو یہ ان لوگوں کے چکر میں آ کر کے جن کو دین سے مطلب نہیں، ان لوگوں کے چکر میں آ کر کے جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، مسلمان بھی اس راہ کے اوپر چل پڑے، اس راستے کے اوپر نکل پڑے اور اس کو فیشن سمجھ لیا لوگوں نے. اللہ کے اوپر بھروسہ اور رب العالمین کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس کو آگے بڑھائیں گے ہم. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کب بن جاتا ہے؟ شرک اصغر؟ جی شرک اکبر جس میں ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں جائیں گے شرک اکبر کرنے والے، آپ نے ایک بار بتایا تھا. شرک اصغر جو ہے نا، یہ شرک اکبر کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی چیز کو سبب سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ دکانداری ہے، یہ روزی ہم تک پہنچنے کا سبب ہے، اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اعتماد اور بھروسہ اس پر نہیں کرنا ہے. اب اگر آدمی اسی پہ اعتماد اور بھروسہ کر دے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ کو چھوڑ دے اور کہے کہ یہ گلہ یہی ہم کو روزی دیتا ہے، اور اسی کو پوجے، جیسے لوگ دیکھیے گا صبح جب جاتا ہے تو اگربتی جلاتا ہے، شام کو اگربتی جلا کے وہاں سے نکلتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. آپ اس کو روزی دینا سمجھ رہے ہیں، لیکن سبب اس کو مان کے اسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں. کلی طور پہ تو اس کو نہیں ماننا ہے، لیکن اعتماد اس کے اوپر ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے. ریاکاری کرنا بسا اوقات یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر ایک آدمی پورے عمل کو شروع سے لے کے آخر تک دکھلاوے کے لیے ہی کر رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ جادوگر کو بھی تو قتل کرنے کا حکم ہے، کیا جادوگر مرتد میں شامل ہے؟ وہ کون سی قسم میں آئے گا؟ بولیے، پڑھے ہیں تو آپ لوگ. شرک اکبر. تو شرک اکبر کو کہاں قتل کیا جائے گا؟ کفر میں شامل ہوگا. نواقص اسلام میں سے ہے یہ. کفر میں شامل ہوگا. اور جادو کرنا کیا ہے جی؟ زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے. وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر کیا اس کا، کبیرہ گناہ. لیکن وہاں پہ تفصیل سے ہم نے پڑھایا تھا آپ کو باب السحر میں کہ توبہ کرنے سے جادوگر کا علم ختم نہیں ہوتا.
توبہ کرنے سے جادوگر کا علم ختم نہیں ہوتا. توبہ کر لیا لیکن کل چل کر کے وہ جادو سیکھے ہوا ہے, پھر کسی سے کوئی دشمنی ہوئی, لڑائی ہوئی, اس کے اوپر پھر جادو کر دے گا وہ. تو اس لیے کہا کہ وہ اس کا وجود اتنا خطرناک ہے کہ اس کے وجود سے معاشرے کو پاک کر دیا جائے. وہ بھی آئے گا اس میں, لیکن اس کو آپ ارتداد میں شامل کر سکتے ہیں, ارتداد میں شامل کر سکتے ہیں, مرتد ہو جانا دین سے. جی کسی نے میسج لکھے ہیں کہ ابورشن کا بھی وہی معاملہ ہوگا, قتل کا معاملہ ہے. اگر جان بوجھ کے ابورشن کروایا ہے, نسل منقطع کر دیا ہے, تو قتل کا معاملہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے. ابورشن کا کیا مطلب, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے سوال کیے ہیں, لکھ کے بھیجے ہیں کہ ابورشن یعنی جو پریگنینسی کو ضائع کر دیتے ہیں, تو اس کا بھی ضائع کر دیا تو وہ اسی میں آئے گا, وہ اسی میں آئے گا. اور اس کے لیے توبہ, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, نادم ہو. انجانے میں مسئلہ حقوق العباد کا بھی ہے, یہ سمجھنا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کی آیت ہے. وہ تو عبادت کا ہے, اس میں توبہ سے حقوق العباد تو نہیں جاتی ہے. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں 3 مہینہ نہیں ہے, وہ 4 مہینہ ہے. جی 4 مہینہ, لیکن 4 مہینہ سے پہلے بغیر عذر کے اگر ہوتا ہے تب بھی وہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے. شوقیہ طور پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا تو اس میں شامل ہے وہ. یہ پیمانہ لوگوں نے بنا لیا بڑا آسان ہے کہ 4 مہینہ میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ